اے ایمان والو، ماہ شعبان کی فضیلت کو جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو شعبان کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اس میں خیر کثیر پھیلائی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام شعبان ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو مٹانے والا اور رمضان پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی شعبان کی پہلی رات 12 رکعت نماز ادا کرے، 12 نفل کچھ اس طریقے سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے 12 سال کا ثواب لکھا جاتا ہے اور گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے، اور 80 دن تک اس کے لیے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ اگر پہلی کے دن میں، یعنی کہ اگر آپ یہ نوافل رات کو نہیں پڑھ سکتے تو آپ دن کو یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو آدمی شعبان کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، اور آخری جمعرات کا روزہ اس کے لیے ہے جس کو پہلے بھی عادت ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کا مہینہ سب مہینوں سے زیادہ محبوب تھا۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ شعبان شریف میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے ہیں سوائے رمضان شریف کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے، لوگ اس کی برکت سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال آسمانوں کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال بلند کیے جائیں تو میں روزے دار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جو آدمی شعبان میں 3 روزے رکھے، پھر افطار سے پہلے چند دفعہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، جیسے ہم نے رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور روزے رکھے ہیں، تو ہمیں شعبان کے مہینے میں بھی اسی طرح روزے رکھنے چاہیے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، تب ہی ہم رمضان کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2 مہینے ہمارے تیاری کے لیے ہوتے ہیں، رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ۔ یہ 2 مہینے میں ہم روزے دار مسلمان تیار ہوتے ہیں برکتوں والے مہینے میں شامل ہونے کے لیے۔ اس لیے ہمیں شعبان کے مہینے میں بھی یہ ضرور نوافل، اگر آپ نہیں پڑھ سکے رات کو تو آپ کے پاس یہ دن کا ٹائم ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی یا آپ کو بعد میں پتہ چلا ہے تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جس چیز کا ہمیں نہیں علم، اگر ہم بعد میں وہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی اجر عطا فرمائے جتنا یہ پہلی رات اور پہلے دن کے کرنے کے لیے ہے۔ تو آپ کو جب بھی نوافل کا پتہ چلے آپ اسی وقت نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے کوئی ایک شخص بھی اگر یہ نوافل پڑھ لیتا ہے تو اس کا اجر ثواب ہمیں بھی آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس مہینے کے صدقے آپ کی ساری پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔